بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک جو اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے شہید ارشد شریف کے بیوہ اور ان کے سابق پروڈیوسر کے وارنٹ بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور دوسرا عمران خان کی سائفر کیس میں جو درخواست ضمانت تھی اس پر جج صاحب آج پھر غیر حاضر تھے، جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی۔ اب شاید سوموار کو یہ دوبارہ ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے اس کو سنا جائے۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ارشد شریف شہید ایک ایسا مایہ ناز صحافی تھا پاکستان کا جس نے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں نئی جیتیں سامنے لے کے آیا اور اس شعبے کو اوج ثریا تک لے کے گیا۔ میں یہ لفظ اوج ثریا کا کس لیے ذکر کر رہا ہوں اور ان کو یہ بات یہاں تک اتنا بلند پایا صحافی کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یورپ اور گلف کے وہ مالیاتی ادارے جو بلیک منی کی جنت کہا جاتا تھا، ان کے وہ خفیہ دستاویزات یہ شخص پہلی دفعہ جب ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ چلاتا تھا تو یقین جانیں کہ پاکستان کے عوام جو اس سارے عمل سے لاعلم ہوتے تھے کہ کس لیول کا پاکستان کے ان کے لیڈر اور بیوروکریٹ مال چوری کر کے کہاں پہ جا کے پار کرتے ہیں، اور وہ جب دستاویزات وہ ٹی وی سکرینوں پہ دیکھتے تھے تو یقین جانیں کہ اپنے جو انگلیاں تھیں وہ دانتوں میں دبا لیتے تھے۔ اس ارشد شریف شہید کے کیس میں اس کی فیملی نے سپریم کورٹ کو دو طرح کی استدعا کی۔ ایک یہ کہ ہماری ایف آئی آر جو ہے اور ہمارے جو نامزد کردہ ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل انکوائری کروائے ارشد شریف کے قتل کی، کہ کن حالات میں وہ پاکستان سے گیا، پھر اس کو یو اے ای سے نکلنا پڑا اور پھر جا کے کینیا میں اس کو جان دینی پڑی۔ یہ دونوں چیزوں پر ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں ان کا یہ کیس پینڈنگ ہے، کوئی نہیں سن رہا۔ ان کی والدہ جب ویل چیئر پر پاکستانیوں نے جاتے ہوئے دیکھی تو یقین جانیں ہم نے سوشل میڈیا پر وہ تبصرے سنے کہ قوم صدماتی کیفیت میں ہے کہ ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا۔ اب جس کیس میں آج یہاں پہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کی بیوہ اور ان کے سابق پروڈیوسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، اس پر تو اعتماد ہی نہیں کرتی ان کی فیملی ارشد شریف کی۔ ارشد شریف کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں یہ ایف آئی آر، اس میں جس ایف آئی آر پر یہ تفتیش کر رہے ہیں، جس ایف آئی آر پر یہ مقدمہ چلا رہے ہیں، یہ نہ ہمیں اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے، نہ یہ ہمارے ملزمان ہیں، نہ اس کی تفتیش ہوئی، نہ اس پہ ہمیں کوئی کلیم ہے۔ یہ ملزم کی فیملی کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی انویسٹیگیشن افیسر کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دے، کسی عدالت پر، کسی جج پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرے، تو ریاست مقتول کی فیملی کو انصاف دینے کے لیے اس کی ان درخواستوں کو باقاعدہ کنسیڈر کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جب آپ نے زبردستی ان کو بطور گواہ بلانا ہے، جب وہ عدم اعتماد کر رہی ہے فیملی کہ ہم اس کیس میں فریق ہی نہیں ہیں، ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے، جب تک کہ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی یا ایف آئی آر ہماری مرضی کی نہیں ہوتی، جن دو صورتوں کے بعد۔ حالانکہ قانون کے اندر ایک گنجائش ہے کہ اگر کوئی مدعی کسی شخص کو غلط نامزد کر دیتا ہے تو آپ ایف آئی آر تو کاٹ دیں، یہ اس کا حق ہے۔ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، آپ ایف آئی آر کاٹ دیں، آپ بعد میں تحقیقات میں ثبوت کے ساتھ یہ چیز سامنے لائیں کہ فلاں شخص جس کو ملزم نامزد کیا ہے مقتول کی فیملی نے، مدعیوں نے، وہ اس میں شامل نہیں تھا، لہذا عدالت اس کو بری کرتی ہے، یا انویسٹیگیشن افیسر جو ہے اس کو بری کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے جو دنیا کر رہی ہے، باقی دنیا کر رہی ہے ایسا۔ آپ یہ چیز سامنے لائیں تو صحیح کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا، اتنے مایہ ناز جرنلسٹ کے ساتھ ہوا کیا، اس کی فیملی کو وکٹمائز کرنا، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، ان کے خلاف ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا۔ آپ کو پتہ ہے گھریلو خاتون
जो ज़ाहिर है न सियासत में है न सहाफत में है, जो पर्दादार खातून है, उसको जब सिर्फ ये खबर मिलती है कि उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर लिए गए हैं तो उस घर पर क्या क़यामत गुजरती है, उसके बच्चे कितने परेशान होते हैं, वो खुद कितना परेशान होती है। और इस तरीके से तो लोग नर्वस ब्रेकडाउन से बाकायदा अपना ज़हनी तवाज़ुन तक खो चुके हैं। घरेलू ख़वातीन, हमारे जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो पाकिस्तान है, उसके अंदर घरेलू ख़वातीन सख्तियों की आदी नहीं होती, इस तरह की दौंस धांधली और धमकियों की आदी नहीं होती। निज़ाम में बुनियादी जो फरीक होता है वो मजलूम होता है कि मजलूम को कैसे ट्रीट किया गया, मजलूम को कैसे इंसाफ दिया गया। ये पाकिस्तान है जहाँ पे मजलूम के गले में पड़ जाती है उसकी शिकायत, मजलूम मुद्दई के गले में पड़ जाता है उसकी शिकायत, उसका इंसाफ मांगना। ये बहुत आज मैंने अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, पाकिस्तान के अवाम बहुत तकलीफ में ये खबर सुनते ही और उसको अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार भी कर रहे हैं। लिहाजा इंसाफ के ऐवानों को चाहिए कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी रैंकिंग बेहतर करने के लिए कुछ तो भरम रखें इंसाफ का, ताकि आपका भी कुछ नाम हो और पाकिस्तान भी उस दलदल से निकले, उन तानों से निकले जो दुनिया पाकिस्तानियों को दुनिया भर में दे रही है। दूसरा, जिससे जुड़ी बात यही है कि इमरान खान के ऊपर सैफर गुमशुदगी का केस बनाया गया। जब उसके खिलाफ केस आपने सजा देनी होती है, सुननी होती है, तो छुट्टियों में दिलावर जैसे जज आके बैठ जाते हैं। और अब जब इमरान खान की जमानत के मुकदमात हैं तो जज साहब अपनी मर्जी से कल आए थे, आज नहीं आए, एक छुट्टियों पे गए थे, कल आए, एक केस सुना और आज फिर नहीं आए। अब सोमवार को ये केस उनकी जमानत का सुना जाना है। अब वल्लाह आलम जिस सोमवार को भी आएंगे, जिस सोमवार को भी वो छुट्टी पे चले जाएंगे। वैसे तो जिस दिन हमने सुना था कि जज साहब ने अटक जेल में कहा है कि मैं वो वाला जज नहीं हूं जो डर जाऊं, तो पाकिस्तान के अवाम को कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये वो वाले जज साहब नहीं है, चले ये वाले जज को देख लें। वो छुट्टियों में दिन रात करके समात करके उनको सजा दी उन्होंने, जज हुमायूं दिलावर साहब ने, तो और जो सजा मुअत्तल हो चुकी हाई कोर्ट से। अब ये जज साहब हैं, ये केस सुनेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो वो सीट पर बैठे तो पता चले कि ये जज साहब प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, इंसाफ दे सकते हैं या नहीं।